سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ تقریب ہمارے نہایت محترم ذی وقار حضرت علامہ مولانا تنویر الحسن قادری رفاعی دامت برکاتہم العالیہ کے اس بڑے ہی کامیاب اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار ادارے میں انعقاد پذیر ہے، اور یہ خواتین کا جامعہ ہے جہاں پر علم دین، تفسیر قرآن، حدیث نبوی، فقہ حنفی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین جگہ شمار کی جاتی ہے جہاں اس کا بہترین کلام قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں اس کے بہترین بندے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین باتیں حدیث کی صورت میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جہاں اس کے بہترین دین اسلام کے شریعت کے احکام سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جگہ کہ جہاں پر ہر وقت خدا کا ذکر ہے، خدا کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، یہ برکتوں رحمتوں کے نزول کی جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے علم دین سے وابستگی بڑی عظمت والی، رفعت والی اور برکت والی چیز ہے، اور ہم الحمدللہ علم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، عمل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنت ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں۔ ہمیں نسبتوں سے پیار ہے، نسبت والوں سے پیار ہوتا ہے۔ نسبتوں کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ان کی تعظیم کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور نسبت میں جن کی تعظیم کرنی ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھلے معمولی سی اشیاء ہوں، نسبت اس معمولی شے کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ پتھر پتھر ہی ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت اس کی کوالٹی کی وجہ سے جدا ہو سکتی ہے کہ 100 روپے کا ملے، 1000 کا ملے، 10,000 کا ملے، لیکن وہ پتھر ہی رہے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی پتھر کی قیمت دیکھے کہ اچھا یہ 10,000 روپے کا تو اس کو چومنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز نہ مزید اوپر نیچے نہ کریں، ایک مرتبہ سیٹ کر دینا، اس کو چھیڑے نہیں ہم۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ قیمت دیکھ کے ہم جو ہے اس چیز کو چومنا چاٹنا شروع کر دیں، لیکن اسی طرح کا پتھر ہے کہ جیسے خدا قرآن میں بیان فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے لوگو ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے اس پتھر پہ اپنی پیشانیاں رکھ کے سجدہ کرو، اسے مصلی بنا لو، اسے مصلی بنا لو۔ تو مصلی کیا ہے کہ جہاں نماز پڑھیں گے، جہاں اعضائے سجدہ رکھیں گے، تو اب ہے پتھر، قیمت کے اعتبار سے بھی کوئی ایسی جداگانہ چیز نہیں اس میں، وہ تو عام سا پتھر تھا جو کسی بھی جو ہے وہ جگہ سے اٹھایا گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے، یہ نسبت۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں کثرت گریہ کی وجہ سے سفید ہو گئیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ،
غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کے آگے سفید سا پردہ آ گیا جسے نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی نسبت سے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ قمیض لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے میرے باپ کے چہرے پہ رکھ دینا، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور فرمایا یأتی بصیرا، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو کیا بذات خود کبھی کپڑے کے اندر یہ تاثیر سنی کہ کپڑے میں یہ تاثیر ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن کو عرصہ دراز تک چھوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تاثیر والا کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے وضو کے بعد جو چہرہ مبارک پہ اور ہاتھوں پہ، بازو مبارک پہ جو پانی لگتا وضو کرتے ہوئے، اسے زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اسے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اسے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ اور جس صحابی کو وہ پانی نہ ملتا، کیونکہ کتنے افراد ایک شخص کے ارد گرد جمع ہو سکتے، 10 15 20 ہی ہو سکتے نا، صحابہ تو بہت تھے، تو پانی سب کو نہیں ملتا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جسے پانی نہ ملتا، وہ جو دوسرا صحابی کہ جس نے پانی اپنے چہرے پہ ملا ہوا تھا، وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے جو تری سی لگتی نا وہ اپنے چہرے پہ پھیر لیتا تھا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام کا۔ تو قمیص اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بھیجی نسبت کو دیکھتے ہوئے، اور مقام ابراہیم والے پتھر کو مصلی بنایا خدا نے نسبت کی وجہ سے، اور صحابہ کرام نے بدن اطہر سے چھونے والے پانی کو تبرک بنا لیا نسبت کی وجہ سے۔ تو ہم اہل سنت جو ہیں یہ نسبت والے، تو یہ نسبتوں کا ماننا جو ہے یہ قرآن منواتا ہے، یہ احادیث منواتی ہیں، یہ اللہ کے نبی منواتے ہیں، یہ وہ منواتے ہیں۔ پھر نبیوں کی نسبت، پھر ولیوں کی نسبت، یوں بہت ساری نسبت ہے۔ آج کی یہ جو تقریب ہے، چونکہ ماشاءاللہ یہ خواتین کا جامعہ ہے اور اس میں اس ہال کو غالباً جو ہے خاتون جنت ہال کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ کلام کروں گا۔ تو اب نسبتوں کی میں نے بات کی ہے تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جیسی نسبتیں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہیں، جیسی نسبتیں آپ کو حاصل ہیں وہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ آپ دنیا کے کسی فرد کا نام لے دیں، جتنی نسبتیں آپ میں ملیں گی وہ کسی اور کے اندر نہیں ملیں گی۔ اگر آپ کے والد ماجد کو دیکھیں گے تو امام الانبیاء، اگر شوہر کو دیکھیں گے تو امام الاولیاء، اگر بیٹے کو دیکھیں گے تو سید الشہداء، والدہ کو دیکھیں گے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، بھائی دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم، حضرت طیب طاہر، جن میں سے حضرت ابراہیم کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ اگر جاری رہنا ممکن ہوتا تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی پاک علیہ السلام پہ، لیکن اگر نبوت کے سلسلے نے جاری رہنا ہوتا اور حضرت ابراہیم جوان ہوتے تو نبی ہوتے، تو جیسی نسبتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہیں ویسی نسبتیں کسی اور کو حاصل نہیں۔ تو یہاں پر ایک کلام ہے میرے پاس، اقبال نے، ڈاکٹر اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک فارسی میں کلام لکھا تھا جو نسبتوں پر ہی مشتمل ہے۔ تو میں اس کلام کے کچھ اشعار اور اس کی کچھ شرح جو ہے وہ بیان کرتا ہوں جو آپ کی شان میں بڑی خوبصورت چیزوں پر مشتمل ہے، تو نسبتوں کا بھی اس کے اندر بیان ہو جائے گا اور آپ کی عظمت و شان کا بھی اس میں بیان ہو جائے گا۔ اذان کا جواب دے لیں پھر انشاءاللہ بقیہ کرتے۔ اقبال نے لکھا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی شان ہے اور ان کو ایک بڑی عظیم نسبت حاصل تھی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تھی کہ ان کی والدہ تھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نہیں 3 نسبتیں حاصل تھیں۔ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ لکھا ہے پہلی نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کے جان در پہ کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئین فرید۔ کہتے ہیں پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم ہے، آنکھوں کا نور ہے، اولاد آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں، تو لکھا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہے، اور وہ رحمت للعالمین کون ہیں؟ تو کہا کہ امام اولین و آخرین،
کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں، اگلے پچھلے سب ان کے پیچھے، ان کے پیچھے والے بھی ان کے پیچھے اور ان سے آگے والے بھی ان کے پیچھے۔ تو یہ اس ہستی کی نور نظر ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شان کیا ہے؟ لکھا کہ آنکھ جان در پے کرے گیتی دمیت، وہ ہستی کہ جس نے اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر جس نے روح ڈال دی، جس نے اس میں روح ڈال دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کائنات میں اپنی تشریف آوری سے روح ڈال دی، یا کائنات کا وجود آپ کی وجہ سے ہے، تو روح کائنات آپ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین قانون اس دنیا کو عطا فرمایا، قرآن، اسلام، شریعت اور حدیث، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین قانون عطا فرمایا۔ تو پہلی نسبت تو یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ یہ زوجہ ہیں اس ہستی کی جن کی شان میں اللہ نے سورہ حل عطا نازل فرمائی۔ سورۃ الدہر جسے کہتے ہیں، سورۃ الانسان بھی اس کا نام ہے، تو اس میں وہ آیت مبارکہ ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ ہیں کہ جو مسکین اور یتیم اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور کھانا کھلا کے یہ کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو کھلایا ہے اس کے لیے، نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے، بدلہ اس سے چاہیے جو حقیقتاً بدلہ دینے والا مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور شکریہ تم سے نہیں چاہیے بلکہ اس سے چاہیے جس کی شان ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدر فرمانے والا ہے، عمل کی قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ تو دوسری نسبت ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پادشاہو کلباؤ ایوان او، یک حسامو یک زرا سامان او۔ مولا علی وہ ہیں جو ہیں تو بادشاہ لیکن ان کا شاہی محل ایک جھونپڑا ہے، ہیں بادشاہ لیکن ان کا شاہی محل ایک جھونپڑا تھا، دنیا سے ایسی بے رغبتی تھی، اور ان کا سامان کیا تھا؟ ان کے پاس گھر کا ساز و سامان تھا کیا؟ فرماتے ہیں کہ یک حسام و یک زرا سامان او، ایک تلوار تھی اور ایک زرا تھی، ایک تلوار تھی ایک زرا تھی، یہ اس ہستی کی اہلیہ تھی، اس ہستی کی زوجہ تھی۔ اور یہ جو ہے یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ بادشاہ تھے، یعنی اپنے وقت میں سلطان تھے، لیکن آپ نے بادشاہی محل نہیں بنوایا، ایسے سادہ رہتے تھے۔ آپ کے خادم بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کے جو ہے وہ حجرے کے پاس گیا تو اندر سے آواز آ رہی کہ اے دنیا، میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی، ایسی طلاق دی کہ جس میں رجوع کوئی نہیں ہوگا، جس میں واپسی کوئی نہیں ہوگی، جا مجھ سے چلی جا، میں نے تجھے طلاق دی ہوئی۔ تو دنیا سے ایسا منہ موڑا ہوا تھا، ورنہ جب خلیفہ چہارم تھے
بادشاہ وقت تھے اور ہر طرف جو ہے وہ دنیا موجود تھی، تو جتنا چاہتے جمع کر لیتے، لیکن بادشاہ ہیں لیکن ان کا محل ایک جھونپڑا ہے، اور اس شاہی محل میں یعنی جھونپڑے میں جو ساز و سامان ہے وہ ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ایک زرہ۔ یہ دوسری نسبت۔ تیسری نسبت کے پھر دو حصے ہیں۔ لکھتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کاروان سالار عشق، کہ یہ والدہ ہیں اس ہستی کی جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، اور یہ والدہ ہیں اس کاروان کی، کہ یہ والدہ ہیں اس سالار کی جو کاروان عشق کا سپہ سالار ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جو ابھی ہمارے یہ چھوٹے مدنی منع بیان کر رہے تھے کہ عشق کا جو پہلا تقاضا ہے یا جو پہلی نشانی ہے وہ اپنی جان کی قربانی ہے، وہ سب کچھ لٹا دینا ہے، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ سپہ سالار کاروان عشق تھے، وہ مرکز پرکار عشق تھے، اور آپ ان کی والدہ ہیں۔ تو والدہ ہونے کے اعتبار سے جو آپ کی نسبت ہے اس کا ایک جز یہ ہے، اور دوسرا ہے آں یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ دوسرا بیٹا وہ ہے جو شمع شبستان حرم ہے، جو حرم کی شب ہے اس میں چراغ ہے، اور یہاں پر حرم سے مراد ہے امت، یا اس حرم کعبہ کے ماننے والے جو ہیں یعنی امت محمدیہ، وہ اس کے ایسے چراغ ہیں کہ خیر الامم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت خیر الامم، اس امت کے انتشار کو اجتماعیت میں بدلنے والے تھے، اور وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام حسن کا کارنامہ کیا ہے کہ جو ایک بہت بڑا ایک دوریاں اور ایک افتراق چل رہا تھا، اس سب کو جمع کرنے والے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کیسے جمع کیا؟ لکھتے ہیں کہ تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پا زد بر سرے تاجو نگی، کہ امت کو ایسے جمع کیا کہ جب ان کے پاس پورا لشکر موجود تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور دوسری طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لشکر موجود تھا، اور پہلے سے ایک لڑائی چلتی آ رہی تھی، اب چاہتے تو آپ بھی مقابلہ جاری رکھتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کا مقصد تھا کہ تا نشیند آتش پیکاروں کی، یہ جو آپس میں دوریاں اور لڑائیوں کی آگ ہے یہ بجھ جائے۔ اس مقصد کی خاطر تاج و نگی، جو بادشاہت کا تاج ہے، اس تاج کے سر پہ پاؤں مار دیا کہ مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے، میں پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوں اس بادشاہت کو کہ جس کی وجہ سے محبوب کی امت میں افتراق پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ فضیلت اور یہ عظمت آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیان فرما دی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، بچے تھے 6 سال کے، فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ان کے بارے میں فرما دیا تھا، اور پھر یہی ہوا کہ ایک طرف بہت بڑا گروہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، دوسرا بہت بڑا گروہ جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور ان سب میں جو صلح ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ تو فرماتے ہیں کہ آں یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، خیر الامم کی جو جمعیت تھی، امت کی جو جمعیت تھی،
اس کی حفاظت کرنے والے امام حسن تھے۔ اور پھر تا نشیند آتش پیکارو کی پشت پا زد بر سرے تاجو نگی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ایک سخاوت کا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہر محتاج دلش آنگونا سوخت با یہودی چادر خدرا فروخت۔ ایک مرتبہ کوئی فقیر آیا، محتاج تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی زہد کی زندگی گزار رہی تھی، گھر میں ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، انتہائی زہد کی زندگی گزارتی، خود پانی بھر کے لاتی تھی، پانی بھر کے جو کنویں سے مشکیزوں میں پانی لایا جاتا تھا حضرت فاطمہ خود بھر کے لاتی تھی۔ سادگی، عبدیت، بندگی، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کہ اپنے کام خود کرنا، اور زہد کی زندگی، ٹھیک۔ تو یہ زندگی تھی۔ تو اب کوئی محتاج آ گیا اور گھر میں تھا نہیں کچھ دینے کو، تو اس کو دینے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر ایک یہودی کو بیچی، جو اس سے پیسے ملے وہ اس غریب کو دے دیے۔ تو فرماتے ہیں کہ بہر محتاج دلش آنگونا سوخت، کہ کسی محتاج کی خاطر ان کا دل ایسا جل اٹھا اور ایسا اس کے اندر تپش اور جذبہ پیدا ہوا کہ اپنی چادر جو ہے ایک یہودی کو فروخت کر دی۔ تو اب اس کے بعد اقبال نے جو شعر لکھا ہے وہ ایک جو ہماری عقیدت و محبت ہے، یہ اس کے اظہار کی ایک صورت ہے کہ لکھتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت اور قانون ہمیں عطا فرمایا ہے، اس شریعت کی زنجیر ہمارے پاؤں میں ہے، اس شریعت کی زنجیر ہمارے پاؤں میں ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حکم ہے، اس حکم کا لحاظ ہمیں ہے، ٹھیک۔ اب وہ حکم کیا ہے اور وہ قرآن کا قانون کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شریعت کی زنجیر ہمارے پاؤں میں ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کا ہمیں پاس ہے، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں، ورنہ یہ ہوتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے گرد تم مجھے دیکھتے کہ وہاں کی ایک ایک خاک کے ذرے پہ اپنے سجدے چھڑک رہا ہوتا اور سجدے کر رہا ہوتا۔ لیکن کیا ہے کہ قرآن نے سجدے سے منع کیا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہمارے شریعت کے اندر منع ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ان کی عقیدت، ان کی محبت جو ہے، یعنی وہ اس حد کو جوش مارتی تھی کہ یا رسول اللہ سجدہ کریں آپ کو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر خدا کے لیے سجدے کی اجازت نہیں۔ اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے تو کیا ہے کہ پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اور چونکہ ہماری شریعت کا قانون ہے کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس کا کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہ خدا کی شریعت کی زنجیر ہمارے پاؤں میں ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ہمیں خیال ہے، ورنہ تم دیکھتے کہ حضرت فاطمہ کی قبر کے ارد گرد سجدے کرتے ہیں۔ لیکن حکم شریعت ہمارے جذبات پہ فوقیت رکھتا ہے، ورنہ تو صحابہ کرام نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کی اجازت مانگی تھی نا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، سجدے کی اجازت نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ شریعت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اپنی خواہش کو روک لینا، یہی تو شریعت کا حکم ہے۔ تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرتے اگر اجازت ہوتی۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اشعار ہیں۔ اب اس میں
ایک تو یہ عظمت کے اعتبار سے جو آپ کی شان ہے وہ سامنے آتی ہے، اس عظمت کے ساتھ دو تین باتیں جس کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے کہ جو عظیم شخصیات ہیں وہ اپنی نسبت کی وجہ سے بھی عظیم ہیں اور اپنے کردار کی وجہ سے بھی عظیم ہیں۔ آپ کو بے کردار تنہا نسبت سے عظیم فرد نہیں ملے گا، اشیاء مل جائیں گے۔ اشیاء کو تو حکم شریعت ہے نا، پتھر کو تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے یہ کام کرو، تو وہ نسبت سے ہی برتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ فرد بشر ہے، وہ مسلمان ہے، تو جہاں نسبت کی وجہ سے اس کی عظمت ہوگی، اس کے برابر ہی اس کا کردار بھی ہوگا، اس کے برابر اس کا کردار بھی ہوگا۔ جیسے یہیں پر آپ دیکھ لیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نسبت بھی ہے اور بہت سی نسبتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ کردار کیا ہے؟ کردار کے اندر ایک تاجدار حل عطا، خدا کی محبت میں دوسروں کو کھلانے والے، یتیموں مسکینوں قیدیوں کی مدد کرنے والے، اور اس مدد کر کے اور کھانا کھلا کے بھی ان سے کسی بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہیں، اور وہ کھلانا پلانا بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ نسبت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی آپ کے عقد نکاح میں دی، یہ نسبت ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شوہر ہے، یہ نسبت ہے۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسی ہستیوں کے والد ہیں، یہ نسبت ہے۔ لیکن ان ساری نسبتوں کے ساتھ ان کا یہ کردار بھی ہے۔ تو نسبت کے ساتھ کردار بھی ہے، نسبت سے بھی محبت ہے، کردار سے بھی محبت ہے، نسبت سے بھی محبت ہے، کردار سے بھی محبت۔ پھر ان کا کردار کیا ہے کہ شیر خدا، یہ شیر خدا جو ٹائٹل ہے، کیا یہ بغیر کسی کارنامے کے؟ شیر خدا کا جو لقب ملا یہ کسی کارنامے سے پہلے تھا یا کارنامے کے بعد تھا؟ یہ کارنامے کے بعد تھا، یہ کارنامے کے بعد ملا۔ یہ میدان بدر کے اندر جو کفار کا مقابلہ کیا، میدان احد میں جو کفار کا مقابلہ کیا، اس کے بعد غزوہ خندق کے اندر جو اس کافر کا مقابلہ کیا عمرو بن عبد ود کا، کہ جس کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے کہ 1000 بندوں کے برابر اس میں طاقت ہے، یہ تنہا 1000 بندے کے برابر ہے، اور مولا علی نے اسی کو فنا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ خیبر کی اس فتح کے بعد کا ہے کہ جس میں وہ قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام متمنی تھے کہ کاش کل تو یہ جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن اگلے دن سرکار نے کیا فرمایا کہ اینا علی، علی کدھر ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ان کی تو آنکھوں میں پرابلم ہے، آشوب چشم ہے، سرخ آنکھیں۔ فرمایا بلاؤ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگائے، آنکھیں ٹھیک۔ پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، تلوار دی، اور فرمایا تم جاؤ۔ اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے وہ جو مرحب جو کافر یہودی تھا اس سے مقابلہ کیا اور اس کو ہلاک کیا اور خیبر کو فتح کیا۔ تو یہ شیر خدا اس لیے عمل اور کردار کی وجہ سے۔ پھر اس کے ساتھ جو آگے دنیا سے بے رغبتی ہے کہ بادشاہ ہیں اور گھر میں کچھ نہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ، اور دنیا سے بے رغبت ہے۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی جو ہے یہ ان کا کردار ہے۔ ان کی نسبت ان کی محبت پیدا کرتی ہے، ان کا عمل ان کی محبت بھی پیدا کرتا ہے اور ساتھ میں عمل کی دعوت بھی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی ہستی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بڑی عظیم اور جنتی نوجوانوں کے سردار، لیکن کیا اس کے اوپر کہ سرکار نے تو بنا ہی دیا ہے
تو اب گھر بیٹھ کے آرام کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی جوانوں کا سردار تو بنا ہی دیا، ہمیں فرما دیا تو بن گئے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد گھر بیٹھتے ہیں؟ نہیں، دین کی خاطر گلا کٹوا دیا، جان قربان کر دی، بچے جو ہے وہ شہید کروا لیے، رشتہ دار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اس قربانی کے دوران بھی نماز نہیں چھوڑی. ہمیں تو معمولی سی سردی لگتی ہے تو ہماری نماز کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی معمولی سی سردی ہم سے نماز چھڑوا دیتی ہے. لیکن اگر یہ حال ہو کہ پورے بدن پہ زخم ہو اور پھر بھی سر سجدے میں رکھ دیا جائے، تو یہ جو سجدے کی محبت ہے، یہ جو نماز کی محبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے. اور یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل کا بھی امام ہے. وہ شہیدوں کے امام ہیں، اور ان کی نماز حقیقت میں نمازیوں کی بھی نماز ہے. وہ نمازوں کی نماز ہے، وہ نمازوں میں نمازوں کی امام ہے. وہ اس طرح کی نماز ادا کی. اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دنیا کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ آپس میں جھگڑا نہ بڑھے. تو اب وہ تو اس لیول کی بات ہے، اس درجے کے لوگوں سے بات کروں تو اس کی مثال دے سکتا ہوں، لیکن ہم اپنی حد تک اس کی مثال لیں کہ ہم باہمی صلح صفائی اور پیار محبت کے لیے اور رشتہ داروں کے تعلق کے لیے، کہ اس کا خدا نے حکم دیا رشتہ داریاں جوڑو، تعلق بناؤ، آپس میں اچھے طریقے سے چلو. تو اب یہ جو ہمارے باہمی مسلمانوں کے تعلقات ہیں کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اس کے خاطر ہم کیا چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. اتنا بڑا اقتدار اس کا تو شاید ہم سوچ بھی نہ سکیں، لیکن ہم اس کی خاطر اپنی چھوٹی سی انا بھی قربان نہیں کر سکتے. اس کی خاطر ہم چھوٹی سی انا بھی قربان نہیں کرتے کہ میں گیا تو میرے آنے پہ کھڑا ہی نہیں ہوا. میں ان کے گھر پہ گیا تھا، اس نے مجھے چائے رکھ دی، بسکٹ رکھے نہیں ساتھ. ٹھیک ہے، میں نے کھانا کھایا، سالن تھا، میٹھا تھا ہی کوئی نہیں. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں کہ جن پہ ناراض ہونا بھی حرام ہے، کہ اس وجہ سے کسی سے ناراض ہونا کہ اس نے یہ والے کام نہیں کیے، یہ ناراض ہونا ہی حرام ہے. یہ تو اب کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم آپس کے رشتے، تعلقات، ناطے، دوستیاں، خیر خواہی اور ایک مواخات اور مسلمانوں سے محبت اور تعلق جو ہے وہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر جو ہے وہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی خاطر قربان نہیں کر سکتے. تو ان کا جو درس ہے وہ کیا ہے؟ وہ درس یہ کہ بڑی سے بڑی چیز بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خاطر قربان کی جا سکتی ہے. امت کی جمعیت کی خاطر، فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے مال کی اور اپنی دیگر چیزوں کی قربانی دی جا سکتی. تو یہ ان کے کردار کے اعتبار سے، اور یہ میں نے چند ایک چیزیں بیان کی ہیں، اس میں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہے، وہ کردار اس قدر عظیم ہے، اس پر قرآن پاک کی آیات ہیں. میں صرف ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کر دیتا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک صاف کر دے، خوب خوب پاک صاف کر دے. اب یہ جو خوب پاکی صفائی ہے یہ ہوتی کیسے؟ جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے، اسی کے جو آگے پیچھے کی آیات چل رہی ہیں نا، یہ آیات مبارکہ اس کردار کو اور اس پاکی کے مفہوم کو بیان کرتی. یہ جو آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت کی شان میں سب سے واضح اور صریح آیت مبارکہ یہ. اس آیت کے پیچھے کیا ہے؟ اس آیت کے پیچھے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، یعنی خواتین سے فرمایا گیا ہے کہ اے خواتین، اے نبی کے گھر والی خواتین، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر نہیں نکلو.
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردگی ہوتی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، گردن نظر آ رہی ہے، بازو نظر آ رہے ہیں، کپڑے باریک پہنے ہوئے، چست پہنے ہوئے، تو فرمایا کہ وہ جو پہلی جاہلیت ہے اس جاہلیت کی طرح جو ہے زیب و زینت نہیں کرو۔ یہ اہل بیت کو فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتے رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرنا۔ یہ ہے احکام کی پوری ایک لسٹ۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خدا یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو، غیر مرد سے جو ہے نا وہ زیادہ نرمی سے بات نہیں کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، یہ سب اس لیے ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ تو آپ بتائیں ذرا کہ اہل بیت کرام کا جو کردار ہے وہ سب اسی کے اندر ہے، کیونکہ یہ تو تصور نہیں ہے کہ خدا نے فرمایا کہ نبی کی ازواج مطہرات اور نبی کی بیٹیوں کو حکم دیا جا رہا وہ عمل نہ کریں، تو اس کا مطلب ان کا عمل یہ تھا۔ آگے مزید کیا ہے؟ آگے ہے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت جو تلاوت کی جاتی ہے اسے یاد کرو، یعنی قرآن حدیث۔ قرآن حدیث کیا ہے؟ وہی ہے جو یہاں پر سکھایا جاتا ہے۔ یہ خاتون جنت کا عمل ہے، جو حکم ہے اس پر ان کا یقینی طور پہ عمل ہے، اور یہ جگہ جو ہے یہ بھی خاتون جنت ہال ہے۔ تو یہ ان کی انہی نسبتوں کی وجہ سے کہ ان کو حکم دے دی گیا۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آگے پھر ایک مسلسل ایک پوری فہرست بیان کر دی۔ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار دیکھنا ہو تو اہل بیت کرام کو اوپر حکم دیا گیا، اب اس کے بعد نیچے کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ سب اسی ذکر اہل بیت کے ساتھ جڑا چلتا آ رہا ہے، اور جب چیزیں قرآن پاک میں ساتھ ساتھ بیان کی جاتی ہیں تو ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ فرمایا بے شک وہ مرد جن کا ظاہر بھی دین کے مطابق ہے اور وہ عورتیں جن کا ظاہر بھی دین کے مطابق ہے، اور وہ مرد جن کا باطن بھی دین کے مطابق ہے اور وہ عورتیں جن کا باطن بھی دین کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے صرف خواتین والا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور اللہ کی اطاعت کرنے والیاں، ظاہری شریعت پہ عمل کرنے والیاں، دل سے خدا پر یقین رکھنے والیاں، اللہ کی فرما برداری کرنے والیاں، خدا کی بارگاہ میں ادب سے کھڑی ہونے والیاں، اور سچ بولنے والیاں، اور صبر کرنے والیاں، اور خشوع اختیار کرنے والیاں، اور صدقہ دینے والیاں، راہ خدا میں خرچ کرنے والیاں، اور روزہ رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی اور شرم و حیا کی حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والیاں، ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مردوں عورتوں دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کر دیا، اور یہ ذکر جو ہے یہ اسی آیت مبارکہ کے بعد ہے جو اہل بیت کرام کے حوالے سے چلتی آ رہی ہے۔ تو گویا پہلے اہل بیت کے حوالے سے ان کی شان بھی بیان کر دی، ان کا کردار بھی بیان کر دیا۔ اب اسی کی پیروی کے اندر باقی ساری دنیا کی مسلمان عورتیں کیا کریں، اب آگے ان کا سارا کردار بیان کر دیا۔ تو اہل بیت کا کردار سمجھنا ہو تو ان آیات مبارکہ کو ایک مرتبہ کردار کی نظر سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کردار کیا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں اور نیک ہستیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بنات طیبات، یعنی ازواج مطہرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں،
جنہیں مومنوں کی ماں فرمایا گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں، آپ کی بیٹیاں، اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک مجموعی فضائل سے ہٹ کر جو جداگانہ فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی۔ اس لیے 6 مہینے بعد آپ کا انتقال ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، تم اس پہ خوش نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو یہ وہ فضیلت ہے جو آپ ہی کی ہے کہ آپ جنتی خواتین کی، جنتی عورتوں کی سردار، خاتون جنت بھی ہیں اور سیدات نساء اہل الجنہ بھی ہیں، کہ اہل جنت کی جتنی عورتیں ہیں ان کی سردار آپ ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو دیگر فضائل ہیں اور جو دیگر چیزیں ہیں آپ کی، کہ اگر تھوڑا سا چشم تصور سے آپ دیکھیں، تھوڑا سا چشم تصور سے دیکھیں، آپ میں سے وہ بھی ہیں جن کی بیٹیاں ہوں گی، وہ بھی ہیں جن کی چھوٹی بہنیں ہوں گی، ٹھیک؟ تو جو گھر میں چھوٹی بیٹی ہوتی ہے، جو چھوٹی بچی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ لاڈلی ہوتی، اور باپ جب باہر سے گھر پہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہی چھوٹی بچی اور بچہ یہی بھاگ کے ٹانگوں سے لپٹتے ہیں، اور انہی کو باپ سب سے پہلے اٹھاتا ہے، انہی کو گود میں بٹھاتا ہے، انہی کو چومتا ہے، اسی کی پیشانی پہ پیار کرتا ہے، اسی کو سینے سے لگاتا ہے، اسی کو سونگھتا ہے، کھانے کے اندر اسی کو ساتھ بٹھاتا ہے، اس کے منہ میں خود لقمے ڈالتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ ساری شفقتیں، محبتیں اور لاڈ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ بیٹیوں میں سب سے چھوٹی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو سب سے پہلے بھاگ کے آگے جانے والی کون؟ حضرت فاطمہ۔ گود میں جن کو سب سے پہلے اٹھایا جاتا تھا حضرت فاطمہ، گود میں بٹھایا جاتا تھا حضرت فاطمہ، ساتھ بٹھا کے کھلایا جاتا تھا حضرت فاطمہ، ان کے منہ میں لقمے ڈالے جاتے تھے حضرت فاطمہ۔ اور اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخر تک ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کردار اور جو بدن کے انداز ہوتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت فاطمہ کو تھی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں جو بڑی عمر کے وہ زیادہ سمجھتے ہیں، بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بچے کو دیکھ کے بولتے ہیں یار فلاں بندہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ بولتا جی میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ اس کی شباہت ہوتی، اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی انداز اس سے ملتا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی انداز اس سے ملتا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی مشابہت تھی کہ آپ کے چلنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت آپ کو تھی۔ تو یہ وہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، لہذا وہ جو ظاہری اور باطنی شباہتیں ہیں وہ بھی اسی طرح ٹرانسفر ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی شفقت فرماتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جس جگہ سرکار بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے ہٹ جاتے، ان کو بٹھاتے تھے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، وہ بھی ساتھ ہی تھا، تو حضرت فاطمہ سرکار کی خاطر کھڑی ہو جاتی تھی، اور جہاں بیٹھی ہوتی وہاں سے ہٹ کے سرکار کو بٹھاتی تھی۔ تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ ان کا کردار ہے۔ اور الحمدللہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی محبت پیدا کی ہے. ابھی جسٹ میرے خیال 1 مہینہ پہلے ایک اخبار میں ایک وہ پوری ریسرچ چھپی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ لڑکوں کے اندر جو نام رکھا گیا 2024 میں، سب سے زیادہ رکھا گیا لڑکوں میں وہ محمد تھا، اور لڑکیوں میں جو رکھا گیا وہ فاطمہ تھا. اور یہ ہر سال یہی ہوتا ہے، یہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں، خواہ وہ امریکہ ہو، UK ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، آسٹریلیا، جہاں مسلمان ہوں گے وہاں پر لڑکوں میں جو سب سے زیادہ نام رکھا جائے گا وہ محمد ہوگا. یعنی تنہا محمد ہو یا محمد کے ساتھ کوئی لفظ ملا کے رکھا جائے. اور لڑکیوں کے اندر سب سے زیادہ جو نام رکھا جائے گا وہ فاطمہ ہوگا. ٹھیک ہے، میری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، میری بھانجی کا نام بھی فاطمہ ہے، میری جو ہے وہ کیا نام ہے بھتیجی کا نام بھی فاطمہ ہے، میری کزن کا نام بھی فاطمہ ہے، میری کزن کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ نام رکھا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں دنیا سے لے جائے اور عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے اور ان ہستیوں کے کردار کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.